مجھے یہ مارا بہت برا ہے، کچھ میرے ساتھ انہوں نے کیا اللہ جانتا ہے۔ عملدار ہوں میں ریٹائر سر، میں نے برا کیا کیا ہے؟ اس کو ابھی لائے گا پہلے، پھر ایک پرچہ دے گا، دوسرا پرچہ دے گا، تیسرا پرچہ دے گا، ٹھیک ہے؟ جب تک ادھر سکون آئے نا آپ کو، تب تک وہ ادھر سے جائے گا نہیں۔ ناظرین، ڈی پی او نصیب اللہ کے سامنے رو کر فریاد کرنے والا یہ بزرگ کوئی عام شہری نہیں بلکہ ایک ریٹائرڈ فوجی حوالدار ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، سر، میرا قصور کیا ہے؟ کیوں مجھ پر آئے روز تشدد کیا جا رہا ہے؟ میں نے خوف کے مارے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں فریاد لے کر نہ گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے، میں نے کئی بار ایس ایچ او کو درخواست دی، میں ڈی ایس پی کے پاس گیا، یہاں تک کہ میں اپنے فوجی بریگیڈیئر کے پاس بھی گیا۔ ڈی ایس پی صاحب کے پاس بھی میں 3-4 دفعہ گیا ہوں، ایس ایچ او صاحب تو روز ہی آتے ہیں، صاحب نے بھی کوشش کی، دوسرے صاحب نے بھی کوشش کی، مکان بھی چھوڑ دیے ہیں، خود جا کر موقع دیکھ کر آئے ہیں، کافی تکلیف دی ہے۔ ڈی ایس پی صاحب بریگیڈیئر کے پاس میں گیا ہوں، 57 بریگیڈ میں، قریب کی موت دکھا رہے ہیں، مجھے یہ مارا بہت برا ہے۔ ناظرین، پی آؤ نے اس بزرگ کی درد بھری داستان سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے، اس بزرگ کو جا کر گلے لگایا اور یقین دلایا کہ ابھی پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے لائے گی، اور جب تک آپ کے دل کو ٹھنڈک نہ مل جائے، جب تک آپ راضی نہ ہوں، اور جب تک وہ شخص آپ سے معافی نہ مانگے، تب تک ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ عملدار ہوں میں ریٹائر سر، میں نے برا کیا کیا ہے؟ صاحب کو بھی پتہ ہے، ان 491 کے پرچے کرا کر جو ہے وہ بی لے کے گئے، یہ کھڑے ہیں بھائی۔ میں نے بھی ایس ایچ او صاحب کو آرڈر دے دیا تھا پرچے کا، ہاں جی، اسے پکڑ کے پرچہ دے دے گا۔ اس کو ابھی لائے گا پہلے، پھر ایک پرچہ دے گا، دوسرا پرچہ دے گا، تیسرا پرچہ دے گا، ٹھیک ہے؟ جب تک ادھر سکون آئے نا آپ کو، تب تک وہ ادھر سے جائے گا نہیں۔ ناظرین، یہ بدبخت شخص کوئی اور نہیں بلکہ اسی بزرگ کا اپنا بیٹا ہے، وہی بیٹا جس کے لیے اس ریٹائر فوجی نے اپنی جوانی کے قیمتی لمحے پہاڑوں، برفیلے مورچوں اور خطرناک چوکیوں میں گزار دیے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنی نیند، اپنا سکون سب قربان کیا تاکہ اس کا بیٹا عزت اور آرام کی زندگی گزار سکے۔ مگر ناظرین، جب وہ ریٹائر ہوا تو ایک خواب لے کر گھر پہنچا کہ اب باقی زندگی سکون سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزاروں گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی پنشن جس کے لیے اس نے عمر گزاری اب اس کے لیے عذاب زندگی بن جائے گی۔ میں سمجھ گیا، پھر ایک کام کریں، اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لے آئیں، تب تک چھوڑے گی نا جب تک یہ معافی نہ مانگے والد سے، تو تب تک بند رہے گا ہمارے پاس، کبھی ایک کیس میں کبھی دوسرے کیس میں، والد کے نافرمانی کے چکر میں، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ آپ کا فرمانبردار نہیں بنتا، اس کو ہم ادھر ڈکے رکھیں میں نے گے۔ بہت کوشش کی، کچھ میرے ساتھ انہوں نے کیا اللہ جانتا ہے۔ بیٹا ابھی یہ لائیں گے ادھر تھانے میں، ٹھیک ہے؟ ایسا جس سے موت قریب موت آپ نہیں مانگے گے۔